بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پیغام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر طریقے سے زندگی گزارنے کی تعلیم و ترغیب دی ہے، اور اپنی امت کو ہر موڑ پر اپنی تعلیمات کے ذریعہ سے رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ساتھ کس طریقے سے کیا سلوک کرنا ہے، یہ بھی اپنے مبارک احادیث کے ذریعہ سے اپنی امت کو بتایا، اور اپنی امت کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جن لوگوں کا جو تم پر حق ہے، جس طریقے کا حق ہے، اس طریقے سے اس حق کو تم ادا کرنے کی کوشش کیا کرو۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا حق بتا کر کے اس بات کی نشاندہی فرما دی کہ جو مسلمان اس حق کو ادا نہ کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں اس کی سخت گرفت ہوگی، اور اسے اللہ کے ہاں سخت گرفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر پڑوسیوں کے تعلق سے اور پڑوسیوں کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کرنا ہے، کس طریقے کا ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسیوں کا اکرام کرے، اپنے پڑوسیوں کی عزت کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، ان کے ساتھ ایک اچھے اکرام کرنے کا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا، اور ان کے ساتھ ہر طریقے سے بہتر اور اچھے سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اور آپ نے اپنی امت کو اس بات کی ترغیب دی کہ پڑوسیوں کا بھی تم پر حق ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کسی طریقے کا غلط برتاؤ نہ کیا کرو، پڑوسیوں کے ساتھ کسی طریقے کا دھوکہ دھڑی کا معاملہ نہ کرو، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد کے ساتھ زندگی نہ گزارو، بلکہ ان کی عزت کرنے کی، ان کی اکرام کرنے کی آپ نے تعلیم و ترغیب دی ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص آخرت پر، اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ پڑوسی کی عزت کرے۔ اب غور کیا جائے اس احادیث پر کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ عزت اور اکرام سے پیش آنے کی جب تعلیم دے دی، تو پھر کوئی انسان اگر ان کے ساتھ عزت سے، اچھے اخلاق سے، اچھے اکرام سے پیش نہیں آئے گا تو یقیناً اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے وہ خلاف ورزی کرے گا، اور جو شخص اللہ کے نبی کی تعلیم کی خلاف ورزی کرے گا، اللہ رب العزت کا بھی اس سے راضی نہیں ہوگا، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا وہ حقدار نہیں بنے گا۔ اللہ کے نبی نے تمام لوگوں کے ساتھ جو اخلاق پیش آنے کی اپنی امت کو تعلیم دی
کہ بھائیوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، والدین کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، بحیثیت انسان دوسرے انسان کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا، اپنی امت کو تعلیم دی کہ اے میری امت، اپنی ذات سے کسی انسان تو انسان، کسی جانور کو بھی تکلیف نہ دیا کرو، بلکہ اپنے طور پر اس بات کی کوشش کیا کرو کہ تم سے جتنا ممکن ہو سکے اپنے اخلاق سے لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش کیا کرو، اپنے اخلاق سے لوگوں کو قریب کرنے کی کوشش کیا کرو۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی دنیا کی زندگی میں اس چیز کو پورے طور پر دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ وہ لوگ جو آپ کے جانی دشمن تھے، وہ لوگ جو آپ کو ہر وقت ستایا کرتے تھے، وہ لوگ جو آپ کو ہر وقت مصیبت میں مبتلا کیا کرتے تھے، آپ کے ساتھ غلط برتاؤ کا معاملہ کرتے تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی ان کے ساتھ بدلے کا، کبھی بھی ان کے ساتھ غلط سلوک کا معاملہ نہیں کیا۔ فتح مکہ سے بہترین مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، جن لوگوں نے آپ کو مکہ کی زندگی میں در در کے ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا تھا، آپ کو کے اوپر پانی، کھانا، سب کچھ لین دین آپ کے ساتھ بند کر دیا تھا، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے مکہ فتح کرا دیا اور آپ کا وہ دن تھا کہ آپ ان سے بدلہ لے سکتے تھے، آپ ان کے ساتھ ہر طریقے کا وہ معاملہ کر سکتے تھے جو ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ غلط طریقے کا معاملہ نہیں کیا اور ان کو معاف کر دیا، ان کو اپنے اخلاق کے ذریعہ سے تمام لوگوں پر رحم کا، کرم کا معاملہ کر کے دنیا کو پیغام دے دیا کہ اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو لوگوں کا دل جیتنا اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے اگر تم پیش آؤ گے تو یقیناً تم میری سنت کو زندہ کرو گے، میری تعلیمات کو زندہ کرو گے۔ جب میں نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا جبکہ میں بدلہ لے سکتا تھا، تو اے میری امت، اگر تمہارے ساتھ بھی کوئی ظلم زیادتی کا معاملہ کرے، تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ دھڑی کا معاملہ کرے، تمہارے ساتھ کوئی غلط برتاؤ کرے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم انہیں معاف کر دو، تم ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ ان کا ضمیر تھا کہ اس نے تمہارے ساتھ غلط کیا، یہ تمہارا ضمیر ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے پڑوسیوں کے تعلق سے جو باتیں ارشاد فرمائی کہ پڑوسیوں کے ساتھ اکرام کا، عزت کا معاملہ کیا کرو۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ کے نبی کے اس فرمان پر غور کر کے عمل کرنے کی کوشش کرے، اور جو شخص اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کرے گا، اللہ کے نبی اس سے خوش ہوں گے، اللہ کے نبی کی سفارش کا حقدار بنے گا۔ آج عام طور پر یہ باتیں دیکھنے میں آتی ہے کہ انسان پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ اگر کوئی طاقتور ہے، کوئی مالدار ہے، تو اپنے غریب پڑوسیوں کے ساتھ غلط برتاؤ کرتا ہے، پڑوسیوں کو ستانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے ساتھ غلط طریقے کا معاملہ کرتا ہے کسی بھی طریقے سے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ غلط برتاؤ نہ کریں۔ آج صفائیوں کے موقع پر گھر میں ہم صفائی تو کرتے ہیں، لیکن صفائی کرنے کے بعد اپنے گھر کے گرد و غبار کے پڑوسیوں کے دیوار پر، اس کے دروازے کے سامنے پھینک دیتے ہیں۔ ہر طریقے سے پڑوسیوں کی ہم دل آزاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی جو تعلیمات ہے، اگر اس کو مانا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، تو یقیناً اللہ رب العزت بھی اور اللہ کے نبی بھی ہم سے خوش ہوں گے۔ اس لیے آج کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایک یقین رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے
پیش آئے، ان کی عزت کرے، چاہے پڑوسی جیسا بھی ہو میرا پڑوسی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ پڑوسی تمہارا رشتہ دار ہو تب ان کی عزت کرنا ہے، پڑوسی مالدار ہو تب ان کی عزت کرنا ہے، پڑوسی مسلمان ہو تب اس کی عزت کرنا ہے، نہیں بلکہ فرمایا کہ بس پڑوسی کی عزت کرنا ہے، چاہے وہ پڑوسی تمہارا کوئی بھی ہو۔ اگر ہم پڑوسی کی عزت نہ کریں گے، پڑوسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آئیں گے، تو پھر ہم یہ سوچ لیں کہ کل اللہ رب العزت کے ہاں ہمیں سخت گرفت کا سامنا، سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات کے چھوڑنے کی وجہ سے ہم سخت گنہگار بھی ہوں گے، اور کل پڑوسی ہمارے خلاف کر اللہ کے سامنے گواہی دے دیں گے کہ اے خدا، یہ میرا پڑوسی میرے ساتھ غلط طریقے کا معاملہ کرتا تھا، غلط طریقے کا برتاؤ کرتا تھا، تو یقیناً اس کے اس اللہ کے دربار میں ان باتوں کی وجہ سے پھر ہمارے اوپر کیا معاملہ ہوگا، کس طریقے کا اللہ کے ہاں ہمارے لیے عذاب پھر تیار کیے جائیں گے، ہم اس کو اس وقت نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس وقت اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔